اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے پہلے حارث بھائی لاہور کے ذمہ دار تھے یا اس کے علاوہ اور بے شمار ساتھی جو اس وقت جماعت کی ذمہ داریوں پر موجود ہیں، یہ سب کے سب محترم حمید الحسن بھائی کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ شاید پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک دینی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ جتنا کام کر سکتی ہو، ان کے اندر کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی مشکل، کوئی آفت، کچھ بھی ہو، آپ سب سے آگے بڑھ کے کردار ادا کرنے والے ہیں۔ آپ کو ایسی جماعت نہیں ملے گی جو نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والی ہو۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک عام جماعت کا چند افراد کے ایک گروہ کا نام نہیں ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ حقیقت کے اندر پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ یہ مرکزی مسلم لیگ مسلم حقیقت کا پیغام، خدمت کا سیاست۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، مسلمانوں کی مراد، مسلمانوں کی منزل اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقرر کی گئی ہے، آج ہم سب کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اس سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بندوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کی اس دور کو ضرورت ہوتی ہے، جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جس سے کفر میں سرنگوں ہونا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے دین میں سر بلند ہونا ہوتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں 2 سال لاہور کا ذمہ دار رہا، لیکن شاید میرے بعد جو ساتھی آپ کے لیے اس وقت خدمت کے حوالے سے مقرر کیے گئے ہیں، یہ بھائی ہم سے زیادہ بہتر، ہم سب کو تیار کرنے والے، ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی طرف کھینچ کے لے کے آنے والے، ہمیں جماعت کے لیے تیار کرنے والے، اور ایک لمبا عرصہ اس حوالے سے ہماری ذہن سازی کرنے والے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربانی دینی۔ اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے پہلے حارث بھائی لاہور کے ذمہ دار تھے یا اس کے علاوہ اور بے شمار ساتھی جو اس وقت جماعت کی ذمہ داریوں پر موجود ہیں، یہ سب کے سب محترم حمید الحسن بھائی کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لاہور کے کارکنان ایک زیادہ بہتر قائد کے ساتھ مل کے اب اپنے کردار کو ادا کریں گے، اور جو شاید ہم نہیں کر سکے، اب آپ حمید الحسن بھائی کے ساتھ مل کے وہ سارے کام کریں۔ اس لیے میں نے آپ سے ایک گزارش تو یہ کرنی ہے کہ یہ وقت کام کرنے کا ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ عزیز بھائیو، ہم بڑا کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں۔ شاید پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک دینی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ جتنا کام کر سکتی ہو، بلکہ میں تو یہ بات کہوں گا، جو صرف رمضان میں آپ بھائیوں نے صرف لاہور کے اندر، میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہا، صرف لاہور کے اندر جو سحریاں اور افطاریاں
اگر ملک کی ساری سیاسی دینی جماعتیں اور اسی انداز کے ساتھ این جی اوز مل جائیں، جتنے لوگوں کو آپ نے ایک مہینے میں کھانا کھلایا ہے، یہ سارے مل کے بھی اتنا کھانا پورے سال میں نہیں کھلا سکتے۔ یہ صرف ایک کام ہے۔ بیوہ عورتوں کے لیے راشن، یتیم بچوں کی کفالت کا کام، بیماروں کی عیادت، ان کا علاج معالجہ، بے کس مجبور لوگ، ان کی مدد کا سلسلہ، یہ سارا کچھ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی جماعت کو توفیق دی ہے اور یہ سب کچھ آپ بھائیوں کی مدد سے، آپ کے تعاون سے، ملک کے اندر کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی مشکل، کوئی آفت، کچھ بھی ہو، آپ سب سے آگے بڑھ کے کردار ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن مسئلہ ایک جگہ پر موجود ہے۔ آپ کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کے کام کی ریپریزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے، آپ کے کام کا تعارف اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کے اندر آپ کا تعارف ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جماعت زیادہ تر سادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ تیسری بات، حقیقت بات یہ ہے کہ شاید ہم اپنی سادگی کی وجہ سے وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جماعت نے ذمہ داری دی ہے، بحیثیت ترجمان، میڈیا کوارڈینیٹر، میں نے آپ تک اپنے پیغام کو آج جو پہنچانا ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ عزیز بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں، چاہے ہم کوئی چھوٹا کام کریں گے، بڑا کام کریں گے، انشاءاللہ اسے عوام تک پہنچائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کی پروجیکشن چاہتے ہیں، ہم اپنی تشہیر چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج پاکستان کے اندر کوئی ایک سیاسی جماعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو مسلکوں کی تقسیم سے بالا تر ہو کے کام کرنے والی ہو۔ آپ کو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جو صوبائیت اور لسانیت کی تقسیم سے اوپر جا کے کام کرنے والی ہو۔ آپ کو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جو اپنے کارکنان کو بعد میں پوچھے، پہلے عام لوگ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل کی فکر کرنے والی ہو۔ آپ کو ایسی جماعت نہیں ملے گی جو نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والی ہو۔ آج جماعتیں کام کر رہی ہیں، کوئی اپنے لیڈروں کی پروجیکشن کے لیے، کوئی اپنی جماعتوں کے نظریے کے لیے، کوئی ان کے پیغام کے پرچار کرنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تحریک پاکستان کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں، نظریہ پاکستان کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ہم یہ بات جانتے ہیں، ان لوگوں نے ملک میں تقسیم کھڑی کی ہے، انہوں نے فرقہ واریت کو رواج دیا ہے، انہوں نے صوبائیت لسانیت کو رواج دیا ہے، انہوں نے ملک کے اندر اپنے سیاسی فائدوں کے لیے لوگوں کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ آپ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، آپ خدمت کی بنیاد پر لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، تو میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیز کارکنان، میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم سب کے سب پھر اس سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس پیغام کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ لہذا ہم نے ایک ایک شخص کے ذہن میں اس بات کو ڈالنا ہے کہ وہ یہ بات سمجھے، پاکستان جس بنیاد پر بنا ہے اسی بنیاد پر یہ پاکستان بچے گا۔ لہذا ہم نے انشاءاللہ اب اپنے کاموں کی تشہیر کرنی ہے۔ یہ لوگ تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ بیچتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ جو کرنا ہے وہ سارے کا سارا عوام تک پہنچانا ہے، تاکہ کوئی بہروپیہ، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی عوام کو دھوکہ دینے والا، کوئی عوام کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہ کر سکے، ان کے ذہنوں کو ایسا نہ کھیل سکے، بلکہ آج
لوگ یہ بات سمجھے جو نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، جو آج پاکستان کے پیغام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لوگ یہ بات سمجھ لیں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی حقیقت کے اندر ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کریں گے، یہ ہماری تکلیفوں کو روا کریں گے۔ اس لیے میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کا مطلب پھر یہ ہے ہم اپنے پیغام کو اتنی قوت سے لوگوں تک پہنچائیں کہ ہر بندہ اس پیغام کو سمجھنے والا بن جائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہی ہے کہ ہم جو خیر کا پیغام ہے، جو پاکستان کی عزت اور عظمت کا پیغام ہے، جو پاکستان کی مضبوطی کا پیغام ہے، جو پاکستان کی سلامتی کا پیغام ہے، جو پاکستان کی بقا کا پیغام ہے، ہم اس پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچانے والے بن گئے۔ تو عزیز بھائیو، انشاءاللہ تعالی آپ سب نے اب پاکستان کی ترجمانی کا کام کرنا ہے۔ میں تو یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک عام جماعت کا چند افراد کے ایک گروہ کا نام نہیں ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ حقیقت کے اندر پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے مسلمانوں کی امید بھی ہے، یہاں کے عیسائیوں کی امید بھی ہے، یہاں کے ہندوؤں کی امید بھی ہے، پاکستان کے سکھوں کی امید بھی ہے۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ پنجاب کے لوگوں کی امید بھی ہے، یہ سندھ کے لوگوں کی امید بھی ہے، یہ KPK کے لوگوں کی امید بھی ہے، یہ بلوچوں کی آواز بھی ہے، یہ کشمیریوں کی آواز بھی ہے۔ لہذا عزیز بھائیو، اگر ہم چپ رہیں گے، اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے، پھر آپ ان قوتوں کو موقع دیں گے جو حقیقت کے اندر فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت ان کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ لہذا میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت ہے ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھتے چلیں گے، یہ وقت ہے ہم انشاءاللہ اس کی آواز کو سنیں گے، اور وقت کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ پاکستان کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ غریبوں کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ کمزوروں کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ محبت کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ اخوت کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ اتحاد کی آواز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ یہ آواز وہ آواز ہے جو آج کے دور کا تقاضا ہے۔ ہم سب اس آواز کو لگائیں گے اور اس پیغام کو پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ترجمان بن کے کھڑے ہوں گے۔ کسی گروہ، کسی فرقے کے ترجمان نہیں بنیں گے۔ ہم انتشار کی آوازوں کو دبا کے رکھ دیں گے، ہم انشاءاللہ افتراق کی آوازوں کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان میں تفریق کے سلسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط کریں گے، طاقتور بنائیں گے، ترقی کا استعارہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کے ہم دنیا بھر کے کمزوروں، محکوموں، غریبوں، مجبوروں، پیشکشوں کی آواز بنیں گے۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان۔ السلام علیکم۔ امن و محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔